آج کی کہانی ہے کزن بائی نہیں ہوتے۔ ساحرہ ایک خوشباش لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس کی زندگی عام لڑکیوں کی طرح سکون اور محبت سے بھرپور تھی۔ اس کے والدین ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینے کی کوشش کی۔ ساحرہ کے چچا کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا اور اس کے کزن احمد کو اس کے والدین نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ احمد اس وقت صرف 8 سال کا تھا جبکہ ساحرہ 6 سال کی تھی۔ ساحرہ کے ماں باپ نے ہمیشہ احمد کو اپنا بیٹا سمجھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا اور اس کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی۔ ساحرہ اور احمد بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ ان کے معصوم شرارتیں، ہنسی مذاق اور کھیل کود میں کوئی فرق نہ تھا۔ ساحرہ احمد کو اپنا سچا بھائی مانتی تھی اور احمد بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ایک محافظ کی طرح پیش آتا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور معصومیت کی چھاؤں کے پیچھے ایک نیا جذبہ جنم لینے لگا۔ ساحرہ جب 16 سال کی ہوئی تو وہ ایک خوبصورت لڑکی میں ڈھل چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، لمبے بال اور معصومیت ہر کسی کو متاثر کر سکتی تھی۔ احمد جو اس سے 2 سال بڑا تھا، اب 20 سال کا ایک نوجوان ہو چکا تھا۔ ساحرہ کے والدین ہمیشہ اس پر بھروسہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ احمد اس کا بھائی ہے، لہٰذا وہ اسے اکثر احمد کے ساتھ اکیلا چھوڑ جاتے۔ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ احساسات اور جذبات بھی بدل سکتے ہیں۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، ساحرہ کچن میں کام کر رہی تھی اور احمد کالج سے واپس آیا۔ جیسے ہی اس نے ساحرہ کو دیکھا، اس کی نظریں ٹھر گئی تھیں۔ وہ پہلی بار ساحرہ کو ایک مختلف نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی معصوم ہنسی اور اس کی حرکات و سکنات سب کچھ ایک الگ نظر سے پرکھنے لگا۔ احمد کی نیت بدل رہی تھی، لیکن ساحرہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ احمد کو اب بھی وہی بھائی سمجھ رہی تھی جو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن احمد کے دل میں جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ اس سے بے خبر تھی۔ چند دن بعد ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ساحرہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ ساحرہ حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی اور احمد خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ ساحرہ، تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو، احمد نے سرگوشی کی۔ ساحرہ نے ہنستے ہوئے کہا، احمد بھائی، آپ بھی نہ بس مذاق ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن احمد مذاق نہیں کر رہا تھا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ ساحرہ نے محسوس کیا کہ آج وہ پہلے سے کچھ مختلف لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، احمد نے وہ حد پار کر دی جسے کبھی پار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساحرہ کی چیخیں سنی تو صرف دیواروں نے، اور اس کے آنسو دیکھے تو صرف اس کے خدا نے۔ وہ بھروسہ جو اس نے احمد پہ کیا تھا لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ یہ سب ایک بار پر ختم نہ ہوا۔ احمد جانتا تھا کہ ساحرہ اس راز کو کبھی کسی کے سامنے شیئر نہیں کرے گی، اور وہ اسے بار بار اسی کرب میں مبتلا کرتا رہا۔ ساحرہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بولا تو معاشرہ اس پر ہی انگلیاں اٹھائے گا، جبکہ اصل مجرم آزاد گھومتا رہے گا۔ یہی سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ احمد کو یقین تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ساحرہ ہمیشہ خاموش رہے گی۔ لیکن قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ساحرہ کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع ہوئی اور جلد ہی ایک رشتہ آ بھی گیا۔ لڑکے کا نام فراز تھا اور وہ انجینئر تھا، اور وہ ایک عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ساحرہ کے والدین نے بہت خوشی سے اس کا رشتہ طے کر دیا اور چند ماہ بعد دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ فراز ایک سمجھدار اور مہذب شخص تھا، لیکن شادی کی پہلی رات ہی وہ ساحرہ کے رویے سے کچھ مشکوک ہو گیا۔ ساحرہ، کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ساحرہ نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فراز نے محسوس کر لیا کہ ساحرہ کی معصومیت کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہے۔
سائرہ نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن فراز کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ اگلی ہی صبح اس نے سائرہ کو طلاق دے دی۔ سائرہ جب اپنے والدین کے گھر لوٹی تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب اس کی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو اس نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ سائرہ نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ جیسے جیسے ماں یہ سنتی گئی وہ سکتے میں آتی گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جسے وہ اپنا بیٹا سمجھتی رہی وہی اس کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا تھا۔ اس کے والد نے احمد کو گھر سے نکال دیا، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ وہ دن رات خود کو کوستے رہے کہ انہوں نے اندھا اعتماد کیوں کیا۔ یہ کہانی صرف سائرہ کی نہیں تھی، بلکہ ان لاکھوں لڑکیوں کی تھی جو ایسے حالات سے گزرتی ہیں، لیکن خوف اور شرمندگی کے باعث خاموش رہتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اندھا اعتماد نہ کریں۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور ہر بچی کو یہ سکھایا جانا چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کرے